بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو سوزوکی GD110S اور یاماہا YBR125 کا ایک کمپیریزن ہے۔ GD110S میں 113 cc ڈسپلیسمنٹ کا انجن انسٹالڈ ہے اور YBR125 میں 124.1 ڈسپلیسمنٹ کا انجن استعمال کرنے کو ملتا ہے۔ دونوں بائکس میں انجن سیم پاور کا تو نہیں ہے، لیکن ان میں فرق بھی اتنا خاص نہیں ہے اور دونوں بائکس میں فیچرز بھی ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنی فیملی کے لیے یاماہا YBR125 خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا پھر سوزوکی GD110S خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی مدد سے آپ دونوں بائکس کے اسپیکس اور ایڈوانس فیچرز کو دیکھتے ہوئے پیسوں کے بہت کم فرق سے ایک اچھی لانگ ٹرم ڈیوریبل بائک خریدنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم دونوں بائکس کی انجن اسپیکس کا موازنہ کریں گے، اس کے بعد دونوں بائکس میں دیے گئے ایڈوانس فیچرز پر بات کریں گے اور اس کے بعد دونوں بائکس کی کرنٹ پرائس ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فیملی کے لیے کس حساب سے آپ کو کون سا بائک خریدنا چاہیے۔ تو چلے آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے حماد کہتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی ٹیک انفو۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں۔ سب سے پہلے اگر دونوں بائکس کے انجن کی بات کریں تو GD110S میں SOHC ٹیکنالوجی کا سنگل سلنڈر 4 اسٹروک ایئر کولڈ انجن استعمال کرنے کو ملتا ہے، جس کی ڈسپلیسمنٹ 113 cc کی ہے، 4 سپیڈ ٹرانسمیشن ہے، فرنٹ شفٹڈ گیئر ہے۔ GD110S کا انجن 8500 RPM پر 8 ہارس پاور جنریٹ کرتا ہے، جس کا ٹارک 5500 RPM پر 8.5 نیوٹن میٹر پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ YBR125 میں بھی سیم ٹیکنالوجی کا سنگل سلنڈر 4 اسٹروک ایئر کولڈ انجن استعمال کرنے کو ملتا ہے۔ GD110S کی انجن ڈسپلیسمنٹ 113 cc کی ہے، جبکہ YBR125 کی انجن ڈسپلیسمنٹ 124 cc کی ہے۔ YBR125 میں 5 سپیڈ ٹرانسمیشن ہے اور پہلے گیئر کے علاوہ باقی 4 گیئر پیچھے لگتے ہیں۔ YBR کا انجن 7500 RPM پر 10.7 ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے اور 6500 RPM پر 10.4 نیوٹن میٹر کا ٹارک جنریٹ کرتا ہے۔ GD110S میں 51/55.2 نیوٹن میٹر کا بور اینڈ سٹروک ہے اور YBR میں 54/54 کا بور اینڈ سٹروک ہے۔ GD110S کے انجن کی کمپریشن ریشو 9.5/1 ہے اور YBR کے انجن کی کمپریشن ریشو 10.0/1 ہے۔ دونوں بائکس کک اور سیلف سٹارٹ ہوتے ہیں۔ YBR125 کی گراؤنڈ کلیئرنس 145 mm ہے، جبکہ GD110S کی گراؤنڈ کلیئرنس 140 mm ہے، جو کہ 2 پرسنز کے لیے کم ہے۔ پچھلے ٹائر کا سائز بڑا رکھ کر اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دونوں بائکس کی ٹاپ سپیڈ 100 km/h ہے۔ دونوں بائکس کی فیول ایوریج 45 km/لیٹر ہے۔ GD110S کے پیٹرول ٹینک کی کیپیسٹی 9 لیٹر ہے، جبکہ YBR125 کا پیٹرول ٹینک 13 لیٹر کیپیسٹی کا ہے۔ دونوں بائکس میں ڈبل بٹر فلائی کاربوریٹر انسٹالڈ ملتے ہیں۔ اگر آپ بائک آرام سے چلاتے ہیں، انجن آئل اچھا اور بر وقت استعمال کرتے ہیں تو دونوں بائک کی فیول ایوریج 45 سے 55 تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب اگر میں دونوں بائکس کے ڈرائی ویٹ کی بات کروں، GD110S کا ڈرائی ویٹ 108 کلو گرام ہے اور YBR کا ڈرائی ویٹ 114 کلو گرام ہے۔ YBR کے ویلز 18 انچز کے ہیں، فرنٹ ویل 3.5/18 اور بیک ویل 3.5/18 کے الائے رم ہیں، اور GD110S میں بیک ویل 2.75/17 اور فرنٹ ویل 2.5/17 کا الائے رم ہے۔ YBR میں فرنٹ پر ڈسک اور بیک پر ڈرم بریک انسٹال ملتی ہے۔ GD110S میں فرنٹ اور بیک پر ڈرم بریکس انسٹالڈ ہیں، لیکن بریکنگ پاور دونوں کی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ اب اگر میں دونوں بائکس کی سسپینشن کی بات کروں تو دونوں بائکس میں فرنٹ پر ٹیلیسکوپک اور ریئر پر کوائل سپرنگ شاکس انسٹالڈ ہیں۔ GD110S کی سیٹ ہائٹ 766 mm کی ہے اور YBR کی سیٹ ہائٹ 775 mm کی ہے۔
دونوں بائکس آن اینڈ آف روڈ پر بہت کمفرٹیبل ہیں۔ YBR میں انجن بیلنسر انسٹالڈ ملتا ہے، جبکہ GD میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ اس کے انجن میں بیلنسر انسٹالڈ ہے، لیکن دونوں بائکس میں 100 کی سپیڈ تک انجن وائبریشنز محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کمفرٹ لیول میں دونوں بائکس کو کمپیئر کروں تو GD110S کا چھوٹے موٹے جمپس میں شاکس آبزرونگ پاور YBR کے نسبت زیادہ ہے، اسی لیے GD110S کی گراؤنڈ کلیئرنس کم ہے۔ گراؤنڈ کلیئرنس کم ہونے کی وجہ اس بائک کو جاپان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ جاپان جیسے ایڈوانس کنٹری میں جمپس اور کھڈوں کا تصور ہی نہیں، اسی لیے ان کی بائکس اور کاروں کو زیادہ کمفرٹ بنانے کے لیے ان کی گراؤنڈ کلیئرنس کم رکھی جاتی ہے، اسی لیے GD110S YBR سے زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ لیکن اگر آپ سائلنسر ساؤنڈ کی بات کریں تو GD110S کی ساؤنڈ YBR کے مقابلے میں بہت خاموش اور پرسکون ہے۔ YBR کی ساؤنڈ بہت تیز ہے، جسے لے کر بہت سے یوزرز بہت جلد اس کی اوریجنل ساؤنڈ سے انوائڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے اوریجنل سائلنسر کو کسٹمائز کرنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اس ساؤنڈ کا پرسنل ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ اب اگر میں دونوں بائکس کے میٹر کا موازنہ کروں تو GD کے میٹر میں فیول گیج اور RPM میٹر مسنگ ہے، جبکہ YBR میں رائٹ اسمبلی میں کل سوئچ مسنگ ہے۔ اگر فرنٹ لائٹ کی بات کریں تو دونوں بائکس میں فرنٹ لائٹ وائزر میں انسٹالڈ ملتی ہے، دونوں میں اچھی کوالٹی کا ہیلوجن بلب ملتا ہے اور دونوں بائکس کی لائٹ اندھیرے میں اپنے ریکوائرمنٹ اچھی طرح پورے کرتی ہیں۔ اگر بیک لائٹ کی بات کریں تو دونوں بائکس میں بیک لائٹ انتہائی خوبصورت ہیں، دونوں بائکس میں فلیکسیبل انڈیکیٹرز ملتے ہیں۔ YBR میں چین کور پلاسٹک میں اور GD میں میٹل میں فل چین کور ملتا ہے۔ اور اگر میں دونوں بائکس کے اسپیئر پارٹس کی کاسٹ اور اویلیبلٹی کی بات کروں تو GD110S کے اسپیئر پارٹس YBR کے نسبت قدرے مہنگے ہیں، لیکن آسانی سے ہر شہر میں مل سکتے ہیں۔ لیکن آپ کسی دیہات یا قصبے کے رہائشی ہیں تو پھر آپ اپنی بائک کا کوئی بھی پارٹ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہر کمپنی کی اپنی ویب سائٹ نیٹ پر موجود ہے۔ اب اگر میں دونوں بائکس کی کرنٹ پرائس کی بات کروں تو GD110S اس وقت 3,52,000 روپے کی مل رہی ہے اور YBR کی کرنٹ پرائس 4,66,000 روپے ہے۔ دونوں بائکس کی پرائس میں 1,14,000 روپے کا بڑا فرق ہے۔ اگر تو آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ بچت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے پرسکون ساؤنڈ والی خوبصورت بائک پسند کرتے ہیں تو پھر چپ کر کے سوزوکی GD110S خرید لیں اور مزے کریں، کیونکہ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ YBR کی ٹینکی پر بچوں کو نہیں بٹھا سکیں گے کیونکہ وہ ابری ہوئی ہے۔ GD میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، اور اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے اور آپ پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو YBR کی اونچی ساؤنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ YBR خرید لیں اور یاماہا کے ایڈوانس فیچر کا لطف اٹھائیں۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ اپنی فیملی کے لیے ایک آرام دہ مکمل بائک کا انتخاب اپنی پاکٹ کے مطابق بآسانی کر لیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی کوسچن مائنڈ میں ہو تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ بائکس اور واٹس ایپ کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ریویو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے حافظ حماد کو اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔